الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مقتدر محترم اور موقع شخصیات اور معزز حاضرین، اندھیرے سے اجالے کی طرف اس عنوان پر آپ بہت دیر سے مختلف مقررین کے خطاب سن رہے ہیں اور موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے یقیناً ہمارے جناب عبدالواجد قادری صاحب نے پورا حق ادا کر دیا ہے موضوع کا یقیناً، اور ان کا حق بھی تھا کہ وہ اس پروگرام کے میزبان ہیں۔ مہمانوں کی ضرورت کا خیال کرنا اور دسترخوان پر ان کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرنا میزبانی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یقیناً انہوں نے میزبانی کا حق ادا کیا۔ یقیناً ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے خطاب کے بعد یقیناً کوئی کسی دوسرے خطاب کی ضرورت نہیں۔ ابھی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے اور صدر جلسہ کا خطاب بھی ہمیں سننا ہے۔ میں بہت مشکور ہوں کہ مجھ جیسے چھوٹے اور دیہاتی اور گاؤں کے آدمی کو اس محترم سلسلے کا ایک حصہ بنایا اور مجھ پر یہ خورد نوازی کا معاملہ فرمایا۔ یہاں پر میں حاضر ہوا ہوں اور بڑے احترام کے ساتھ، بہت ہی اصرار کے ساتھ مجھے یہاں پر حاضری کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے سبق کے طور پر چند باتیں مجھے ضرور عرض کرنی ہی پڑیں گی۔ دیکھیے، یہ اس کائنات کی اور اس یونیورس کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس کا کریٹر، اس کا فاؤنڈر، اس کا رولر صرف ایک اللہ ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے۔ ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، کسی نے پوچھا کہ اماں جی اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک اللہ۔ تو پوچھا کس نے کہا، کیسے معلوم ہوا؟ کہا میرے چرخے نے مجھے بتایا۔ اماں جی آپ کا چرخہ بھی بولتا ہے؟ کہ ہاں۔ کیسے؟ کہ جب میں چلاتی رہتی ہوں چرخہ چلتا رہتا ہے، اور جب میں ہاتھ روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے، اور جب میں اکیلی چلاتی رہتی ہوں تو چرخہ سوس صحیح طریقے سے کٹتا رہتا ہے، روئی صحیح طریقے سے چلتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، اور سوس صحیح طریقے سے کرتا رہتا ہے۔ اور میرے علاوہ اگر اس چرخے کے ساتھ کوئی بھی دوسرا، میری پوتی، ناتی، چھوٹا سا بچہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو سوت ادھر جاتا ہے، روئی ادھر جاتا ہے، سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جب ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چل رہا ہے تو یہ دن رات، سورج چاند ستارے، یہ گرمی سردی برسات کے موسم، یہ پوری کائنات کا نظام، یہ صحیح یہ چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی ہے، اور اس کا ایکوریٹ وے میں چلنا اس بات کی علامت ہے کہ چلانے والا ایک ہی ہے۔ قرآن نے بڑی محبت کے ساتھ یہ بات کہی ہے اس پیدا کرنے والے، لو کان فیہم آلیۃ الا اللہ لفسدتہا، میرے بندوں میرے علاوہ کوئی اور اس سنسار کا سوامی، چلانے والا، بنانے والا کوئی اور ہوتا تو سنسار میں فساد برپا ہوتا۔ ایک کہتا دن اب کے لمبا ہوگا، ایک کہتا نہیں، ایک کہتا اورنگ آباد میں ٹیمپریچر 4 ڈگری ہوگا، ایک کہتا نہیں آج تو 22 ڈگری ہوگا۔ چھوٹے بڑے خدا بھگوان ایشور ہوتے تو اوپر والے جو ہے خدا نے یا ایشور نے یا بھگوان نے اپنے اپاسک سے طے کر دیا ہے کہ آج تمہارا کھیت سکھانا ہے، اور نیچے والے نے یہ بات طے کر دی ہے اپنے اپاسک سے جو اس کی پوجا کر رہا ہے کہ نہیں آج تمہارے جو ہے کھیتوں میں پانی دینا ہے، تو فساد ہو جاتا نا۔ ایک گھر میں 2 مکھیا ہوں، بیٹا کہے میں مکھیا ہوں، باپ کہے میں مکھیا ہوں، تو گھر کا میں فساد ہوتا ہے۔ ایک شہر کے 2 نگر ادھیکش ہوں، ایک اسکول کے 2 پرنسپل ہوں، ایک اسٹیٹ کے 2 CM ہوں، تو چل نہیں سکتا۔ تو یہ سنسار کیسے؟ صرف وہی چلانے والا، وہی بنانے والا، کائنات کو پورا بنانے، اس نے اس پوری مخلوق کا مکھیا اور سردار، اس برات کا دولہا انسان کو بنایا۔ وہ اس کا پالن، کیسا دیالو کرپالو وہ مالک، کیسا ساری ماؤں کو مامتا دینے والا وہی ایک، ہمارے آنے سے پہلے کیسا خیال کرنے والا وہ مالک ہے، کیسا دیالو کرپالو ہے کہ
کہ ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیج دیا. ہم میں سے کسی نے اس بات کی ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے, ہمیں ہمارے دانت بھی نہیں ہیں, ہمیں بولنا بھی نہیں آتا, ماں کے پیٹ نے تو آپ نے ہماری فیڈنگ کا انتظام کر دیا ہے, دنیا میں کیا کھائیں گے. ہمارے آنے سے پہلے آخری درجے کا بیلنس خوراک جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں میں بھیج دی, ماں کے دل میں مامتا دے دی. کیسے ہیں وہ؟ ایک معذور بچہ جو پخانہ پیشاب بستر پر کرتا ہو, اس کی خدمت گزاری کے لیے ایک خادم کی ضرورت تھی, ایک سرونٹ کی ضرورت تھی, اس کا کلیجہ مامتا سے نکلا ہوا ہو. وہی بچہ جب اس کی جو ہے وہی بچہ جب کسی دوسرے کے گھر پر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو وہ عورت لڑتی ہے, اور وہی عورت جو دوسرے کے بچے کے پخانہ لڑنے سے لڑتی ہے, اس کے بچے نے, ہم نے سب نے اپنی ماؤں کے اوپر بھی پیشاب پخانہ کیا ہے, کبھی احسان بھی نہیں جتایا. تھوڑی دیر گیلا پڑا رہے بچہ اور اس کا ڈائپر نہ بدلے تو ماں کبھی احسان نہیں جاتا, دیکھ میرے علاوہ کسی نے سکھا دیا, بلکہ ہمیشہ ہی کہتی ہے میرے بچے تیری ماں کیسی ظالم بے رحم ہے, کتنی دیر سے تو گیلا پڑا ہوا ہے, تجھے دیکھتی بھی نہیں, کیسی گئی گزری ماں تجھے مل گئی ہے. سارے ایک معذور بچے کو کیسا شوق کے ساتھ خدمت کرتی ہے ماں. کہاں سے آئی ہے مامتا؟ اس نے اپنی رحمت, اپنے کرم کے سمندر کا ایک قطرہ ساری ماؤں کو بانٹ دیا. اس نے اس پیدا کرنے والے انسان نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ ہے وہ انسانی کے لیے پیدا کیا. سورج ہماری خدمت گزار, چاند ہمارا خدمت گزار, ہر چیز ہماری ضرورت آنے سے پہلے اس کا انتظام کر دیا ہے اس مالک. وہ جانتا, پیدا کرنے والے مالک ہیں. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کیسا بنایا, اس کی کیا ضرورت ہے. انسان کو اس پیدا کرنے والے نے فطرتاً لالچی بھی بنایا اور ڈرپوک بھی بنایا. کوئی کہے کہ مجھے لالچی, مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے, وہ غیر فطری بات کہتا ہے. لالچ سب کو ہوتا ہے, لالچ الگ الگ ہوتا ہے. کسی کو مال کا لالچ ہوتا ہے, کسی کو جو ہے جائیداد کا لالچ ہوتا ہے, کسی کو عزت کا لالچ ہوتا ہے, کسی کو اللہ کی رضا کا اور جنت کا لالچ ہوتا ہے. اس طرح انسان کو ڈرپوک بھی بنا. ہر ایک ڈرتا ہے, کسی نہ کسی سے ڈرے گا ضرور. کوئی کہے کہ نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں, غیر فطری بات کہتا ہے. ڈرتا ہے ہر انسان, ہر ایک ڈرتا ہے. کوئی پولیس سے ڈرتا ہے, کوئی کتے سے ڈرتا ہے, کوئی سانپ سے ڈرتا ہے, کوئی بے عزتی سے ڈرتا ہے, کوئی اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے ڈرتا ہے. ڈرتا ضرور ہے. اس فطرت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے, اس کی تربیت کے لیے, اس کو ایک اچھا انسان, چونکہ انسان کو سماجی حیوان بنایا, سوشل اینیمل بنایا, وہ ایک سماجی تانے بانے سے جڑا ہوا ہے. پورا سسٹم ہمارا سماجی تانے بانے سے جڑا ہوا ہے. کوئی بھی چیز جو ہم اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک سماجی سسٹم سے بن کر ہمارے پاس آتی ہے. ہم اکیلے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. ایک قمیض ہم نے پہنی ہے, سوتی کرتا پہنا ہے, تو سوتی کرتا یہ صرف ہماری کوشش سے نہیں مل گیا, بلکہ اس کے پیچھے بہت ایک سماج, ایک سسٹم کا ہاتھ ہے. وہ روئی بونے والے کسان ہیں جو کپاس بوتے ہیں, ان کا ہاتھ ہے. اور کپاس بونے میں پھر بونے میں بھی جو مشینیں استعمال کی گئی ہے, جو پانی اس میں جو ہے دیا گیا ہے کپاس کے اندر, تو ٹی ویل بنانے والے وہ مستری ہیں, اور تمام چیزیں اس کے سسٹم, اس میں ہل چلانے والے, ٹریکٹر چلانے والے, ایرو چلانے والے, اس کے بعد وہ کپاس بننے والے, کپاس کو بین کر پھر اس کے سوت جو ہے بنانے والے کارخانے, اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد وہ اس کو تھوک میں اور ریٹیل میں بیچنے والے لوگ ہیں. اور اس کے بعد وہ جو ہے پھر کارخانوں, مارکیٹیں ہیں, ریٹیل کی مارکیٹ, اور اس میں سب کام کرنے والے ہیں. اس کے بعد وہ سوت کارخانے میں جو ہے وہ کپڑا بنا جاتا ہے. کپڑا بننے میں کتنے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. کپڑا بننے کے بعد پھر انسان جو ہے بازار میں آیا ہو, اس میں اس پر جو ہے پریس کی گئی اور اس کی پیکنگ کی گئی. پیکنگ کرنے والے پورے لوگ ہیں. اور اس کے بعد وہ جو ہے درزی کے پاس گیا, اور بٹن اور دھاگے اور دوسری چیزیں اس میں لگائی گئی, مشینیں بنانے والے سسٹم. تو اتنے بڑے ایک قمیض جو میں پہن رہا ہوں, ایک پورے سماجی سسٹم کی کوشش کے بعد ہمیں ملی ہے. اب اگر یہ قمیض صحیح بھلی باتی طور پر مجھے اس وقت مہیا ہو سکتی ہے جب پورے سسٹم کے لوگ اپنے فرض شناسی کرنے والے ہوں. اگر ان میں سے کہیں بھی خرابی آئے گی تو ہم سب اس سماجی سسٹم میں پریشان ہوں گے. یہ انسان کی فطرت ہے.
اس لیے اس انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے مالک نے انتظام کیا کہ یہاں اس انسان کے پیدا کرنے سے پہلے سورگ کو، جنت کو بنایا، اور اس پیدا کرنے سے پہلے دوزخ کو بنایا۔ انسان کی فطرت کو اللہ جانتے تھے، پھر اس کے لیے آدمی شروع سے اس دنیا میں جنت اور دوزخ کا اور اس کو سسٹم کو جیون گزارنے کا جو طریقہ انسان کی فطرت اور مزاج یہ بھی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، جو کچھ ہے، جو کچھ اسے استعمال کرنا ہے، بڑی سے بڑی قیمتی نعمت ہے، اس قیمتی نعمت کے استعمال کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو تو ہرگز اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا آدمی۔ تو پورا یہ جس سر سے پیر سے پاؤں تک ایک پورا ایک جہان ہے، اور پھر دنیا کی ساری نعمتیں، وہ نعمتیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تھا اور تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس پورے سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اچھا سماج ڈیولپ کرنے کے لیے اسے ایک وے آف لائف کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، چونکہ انسانی فطرت یہ ہے جو چیز سیکھے گا نہیں تو پھر کوئی کام کر نہیں سکتا بغیر سیکھے، اس لیے سکھانے والے پہلے کتابیں بھیجی اپنے انبیاء علیہ السلام کو، ایک کے بعد جیون گزارنے کا ایک ڈھنگ، اور اس کا جو ہے جس کو دین کہتے ہیں، جس کو دھرم کہتے ہیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انسانی فطرت یہ بنائی ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جو چیزیں نیچر جو انسان کے لیے جو چیزیں انتہائی ضروری تھی، جن کے بغیر اس کی زندگی کا کام چلنا ناممکن تھا، ان کو فرض اور ضروری قرار دیا۔ جو چیزیں اس کے لیے زہر کی طرح نقصان دے رہی تھی ان سے روکا، انہیں جو ہے گناہ اور سن اور پاپ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے بتانے والے انبیاء نبیوں کا ایک چین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ایک کے بعد ایک کو بھیجی۔ تو وہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بھیجا ہے، اس کا نام دین ہے، اس کا نام دھرم ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ، کوئی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو، اپنی مشین کو کیسے بنایا۔ ایک فون بنانے والی کمپنی ہے، وہ اس کے استعمال کا صحیح طریقہ بتائے گی، کہاں سے سننا ہے، کہاں سے بات کرنی ہے، کس طرح اس کو کھولنا ہے، لاک کو کھولنا ہے، کس طرح اس سے لائٹ دیکھنی ہے، کس طرح اس کے تمام فیچرز کے دیکھنے ہیں۔ تو وہ پیدا کرنے والے اللہ نے انسانی سوچ اور انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے عذرائے مامتا اور شفقت، وہ دین کے نام کا دھرم جس کو کہتے ہیں، وہ بھیجا۔ ایک کے بعد ایک، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور میں جو ہے اس دین کو لے کر آئے۔ اس دنیا میں ہمیں بہت غلط فہمی ہوتی ہے، اور عام طور پر ہمارے یہاں برادران وطن ہندوستان کے بھائیوں کو اس سلسلے میں بہت غلط فہمی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ودیشی دھرم ہے، اور ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو مکمل کیا گیا، وہ لاسٹ فائنل اینڈ اپ ٹو ڈیٹ ایڈیشن لے کر آئے، جس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو ہے جن کے اوپر آدی گرنتھ اور زبور الاولین نازل کیے گئے۔ تو وہ دین پیدا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے انسانی فطرت اور مزاج یہ بنایا ہے۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے خاص طور سے اس مہم کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور مزاج یہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسے روشنی کی ضرورت اور روشنی کی پیاس ہوتی ہے، اندھیروں سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ تو اور قرآن نے جو ہے ہمیں بتایا، جا بجا جہاں بھی قرآن نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، وہ جو مالک کی طرف سے بھیجا ہوا مشن اور دھرم اور دین کے طور پر اپنے نبیوں کے واسطے سے بھیجا ہوا ضابطہ اور وے آف لائف ہے، اس کو دین کا ہے، اس کو نور کے روشنی کے نام سے اسے قرآن نے موسوم کیا ہے۔ اس کے خلاف جتنے باطل نظریات ہیں، جتنے ادھرم ہیں، ان کو ظلمات اور اندھیرے کی ہیں، یہ اندھیرے قرار دیا ہے۔ تو ظلمات یہ آج کا زمانہ جو زمانہ ہو رہا ہے، اس میں یہ زمانہ جس میں جو ہے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے عام طور پر کہ اندھیرے پھیل رہے ہیں، اور جو ہے دھرم سے اور دین سے اتنی بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے کہ اکثر جب جو ہے مانوتا کے نام پر اور اتحاد اور اتفاق کے نام پر پروگرام کیے جاتے ہیں، تو اچھے اسکالر اور اچھے سماج سیوی آ کر یہ کہتے ہیں دھرم سے اٹھ کر مانوتا کی بات کیجئے۔ دین سے ایسا حال ہو گیا ہے،
اس طرح ہو گیا دین سے دوری اور جو ہے دھرم کے اندھیرا کا ایسا غلبہ ہو رہا ہے اور ایسا زیادہ دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف کہ انسان کو جو ہے ایک طرح سے مایوسی پیدا ہو گئی ہے. انسان کو ایک طرح سے مایوسی پیدا ہو گئی ہے. تو ایسے وقت میں یہ قرآن مجید نے اس میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ علیہ یا من خلق و لطیف الخبیر پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ کیا چیز بنانے والا جانتا ہے کیا چیز حقیقت. دین کو قرآن نے نور کہا ہے اور جتنے ادھرم ہیں دھرم کو نور اور ادھرم کو ظلمات کہا ہے. تو روشنی کی جو ہے نیچر ہوتی ہے پھیلنے کی, اندھیروں کی نیچر پھیلنے کی نہیں ہوتی. اندھیروں کی نیچر خالی جگہ ہونے کی, خالی جگہ لینے کی ہوتی, خالی جگہ کو بڑھنے کی ہوتی ہے. اندھیرے پھیلتے نہیں. سائنس کے بہت سے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوں گے وہ سب جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سب کو معلوم ہے, اور جتنی جو ہے چیزیں چلنے والی ناپنا ہے تو اسے لائٹ ایئر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں اتنا چلتی ہے تو ایک سال میں کتنا چلے گی, اس کا ایک پیمانہ بنایا گیا ہے. تو روشنی پھیلتی ہے, اندھیرے خالی جگہ لیتے ہیں, اندھیرے پھیلتے نہیں. اندھیرے جو ہے وہ خالی جگہ لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ذمے یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا گیا ہے اور یہ نور اور یہ روشنی جو ہے ہم دنیا میں پھیلائیں, یہ ہماری ذمہ داری تھی. تو ہم نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, اس لیے اندھیرے خالی جگہ لے رہے ہیں. انسان کو جہاں یہ بات ہے فطرت اس کی یہ ہے کہ اسے اندھیروں سے وحشت ہوتی ہے, وہاں ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اس اندھیرے جب زیادہ ہو جائیں تو روشنی کی طلب بڑھ جاتی ہے. عموماً اس وقت جو مایوسی کی کیفیت دین پھیلانے والوں میں اور دین کی کوششیں کرنے والوں میں جو پائی جاتی ہے, اس ضمن میں مجھے بس یہ بات عرض کرنی ہے کہ اندھیرے جو ہے جب اندھیروں کی زیادتی ہوتی ہے, کسی چیز کی بھی کمی ہو جائے تو انسانی ضرورت کی کوئی بھی چیز ہو تو اس وقت اس کی طلب بڑھ جاتی ہے. ہمارے یہاں یو پی میں ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بجلی بہت ہی کم آیا کرتی تھی, لائٹ کبھی آتی تھی بہت ہی زیادہ, اور پھر وہ ذرا سی دیر میں جو ہے تار ٹوٹ جاتے تھے, ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا تھا. بڑی مشکل سے نیتاؤں اور کوششوں سے پھر وہ ٹرانسفارمر لایا جاتا تھا. تو جب وہ ٹرانسفارمر آتا تھا اور روشنی جلتی تھی, لائٹ آتی تھی, تو پورے گاؤں میں شور مچتا تھا خوشی کا اور نعرے لگتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرے جب زیادہ ہوں تو روشنی کی طلب بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے دنیا میں خرابیاں بڑھ رہی ہیں, شرک پھیل رہا ہے, کفر پھیل رہا ہے, برائیاں پھیل رہی ہیں, تو اس وقت انسانیت کو اس کی جو ہے پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے. خوب اندھیرا ہو رہا ہو, قرآن نے کہا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا باطل بھاگا. باطل ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے, حق جو ہے حق کے سامنے باطل ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے, باطل تو جانے کے لیے بنایا گیا ہے. تیز اندھیرا ہو رہا ہو اس بڑے حال میں, اور تھوڑی سی شمع جلائیے یا ماچس جلائیے, ذرا سی دیر میں اندھیرے جو ہے وہ کافور ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کے پاس روشنی ہے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میں بہت ہی ذرا مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی مہاراشٹر کو کہ انہوں نے یہ آواز لگائی. اس وقت انسانیت کو روشنی اور اندھیرے سے نکالنے کی شدید ضرورت ہے, اور اس وقت پیاس بھی بڑھی ہوئی ہے آخری درجے میں, خصوصاً یہ ملک جس میں وقتی طور پر جو ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. بعض علماء نے, اقبال نے جو ہے اپنے اشعار میں شعر میں بھی اس حدیث کے مفہوم کو قلم بند کیا ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ محبت بھرے لوگوں کا ملک ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع حدیث ہے, یعنی گھڑی ہوئی حدیث ہے. ابھی مدینہ منورہ کے ایک عالم دین نے 17 صفحوں کا مضمون اس حدیث کی تخریج پر اور اس کی اسناد پر نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہاں سے محبت کی ہوا آئی, اور یہاں یقیناً جو ہے بہت زیادہ اپنے خیرخواہوں کی اور اپنی بھلائی کا کام کرنے والوں کی آخری درجے میں پذیرائی اور قدر کا ماحول ہے. میرے حضرت مولانا علیمیہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسی قوم کے لیے ہمیں داعی بنا کر بھیجا گیا ہے, اور اس دین حق کو ان تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے جو اپنے خیرخواہوں اور ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی ہے. یہ ایسی خیرخواہ قوم ہے اور محبت کی ایسی قدر کرنے والی ہے. یقیناً دیکھیے وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا, کیونکہ یہاں داعیان حق ہیں اور دعوت کا ایک قافلہ یہاں سے چل رہا ہے,
تو اس لیے میں جو ہے اپنے مسلسل زندگی سفر میں گزرتی ہے، اور سفر میں آدمی کو بہت سے لوگوں کو دیکھنے کا اور ماحول کو پرکھنے کا اندازہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جو یہ جنون ہو رہا ہے، جس کا ہر آدمی پر، ہر جو ہے درد مند ملک کے محبت رکھنے والے پر اثر ہے. اور آپ نے اب سے پہلے، مجھ سے پہلے مسلسل مقررین کی زبان سے وہ بات سنی ہوگی کہ یہ جو وقتی طور پر جنون اور یہ نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اپنے سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے جو آواز لگائی جا رہی ہے، اس کا اثر ذہنوں پر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیچر بدل گئی. وقتی طور پر جو جنون جو ہے اور نفرت حقیقی بالکل ایک ماں باپ کے بیٹوں بھائی بہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے. ہندوستان ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہندوستان کی عدلیہ میں جتنے مقدمات ہیں کرمنل کے، سول کے اور مال گزاری کے، ان میں 77% خاندانی رشتہ داروں کے ہیں. چچا بھتیجے، ان کا تو مذہب نہیں، ان کے تو سب کچھ ایک ہے، ان میں آپس میں جنون پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فطرت بدل گئی، فطرت محبت بھری ہے. اور یہ محبت کی اور حق کی کے دائیوں کی ہمیشہ قدر کرنے والی قوم ہے. یہ خود ملک جس میں ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس میں یہ آواز لگائی ہے اور یہ قافلہ چلا ہے من الظلمات الی النور کا، تو یہاں سے زیادہ بہتر اور سازگار حالات اس مہم کو چلانے کے اور کہیں نہیں ہیں. اس لیے کہ یہاں مذہب کے ساتھ، دیکھیے پوری دنیا میں جو لوگ مختلف مذاہب کو ماننے والے ہیں، ہمارے یہاں یہ برادران وطن جو خصوصاً ہندو قوم خاص طور پر، وہ دین پر اور جو ہے مذہب کے نام پر سب سے زیادہ قربانی دینے والی ہے. جتنے لوگوں تک ہمیں دعوت پہنچانی ہے، ان میں مذہب پر قربانی دینے والے اور اس کے لیے ایثار کا جو ہے معاملہ کرنے والے سب سے زیادہ ہمارے ملک کے لوگ پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں. اور مذہب سے تعلق ہوتا ہے آدمی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دھرم کا معنی یہ ہے کہ میں جو اللہ کو پسند ہے وہ زندگی گزاریں. اس لیے یہاں اس مہم کے لیے انتہائی سازگار حالات ہیں. خصوصاً یہ محبت بھری قوم ہے، محبت کی قدر کرنے والی ہے. یقیناً ایسی قوم ہے تو یہ محبت کا پیغام اور حق کا پیغام اور خیر خواہی کا پیغام ہم یہاں اگر لیں گے تو آخری درجے میں قدر کرتی ہے. میدان دعوت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو خوب اندازہ ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے قلفی والے کے لیے، قلفی کی ریڑھی کے لیے ان سے کہا گیا کہ ایک شعر لکھ کر دیجئے. تو انہوں نے ایک شعر فی البدی کہا، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. میدان دعوت میں جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کیسی محبت بھری قوم ہے یہ. اور اس کے لیے یہ جو مہم چلائی گئی ہے، یقیناً ان کا کتنا بڑا حق ہے. اور ہم نے کتنی دیر سے اس آواز کو لگایا کہ ہم ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، کتنے حالات سازگار ہیں. اس کے لیے جو ہے میدان دعوت میں جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کیسی محبت بھری قوم ہے. ہمارے یہاں اس میں آنامہ نکلتا ہے گرمغان، اس میں ایک صفحے کا مضمون میں آخری صفحے کے نام سے بہت زمانے سے ہمارے ایک دوست ساتھی ایڈیٹر مولانا وسیع سلیمان نے مجھے اصرار کیا، تو زندگی کا کوئی بھی واقعہ جو مجھے دل کو چبھ گیا ہے تو اس کو میں نقل کرتا ہوں. اس میں نے نقل کیا ہے کہ پچھلے دنوں 2 فساد ہوئے بڑے، پچھلے یہ جو تھی اس میں ایک آسنسول کا فساد ہوا. آسنسول کا فساد ہوا، اس میں ایک امام صاحب کے اکلوتے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. ہم سب کو معلوم ہے اس میں. تو ان کا انٹرویو چھپا امام صاحب کا. انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے بیٹے کو شہید کر کے میرے گھر کا چراغ گل کر دیا گیا، اور میں اس غم کو تو صدمے کو کبھی بھول نہیں سکتا، اس سے ابھر بھی نہیں سکتا، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بدلے میں کسی اور کے گھر کے چراغ گل ہو. تو میں نے ان کے تمام قاتلوں کو معاف کر دیا. لوگ اس کا بدلہ لینے کے چکر میں فساد کو آگے نہ بڑھائیں. یہ ابھی چند دن پہلے بات ہے، آپ سب نے سنا ہوگا. یہ انٹرویو گودی میڈیا، مودی میڈیا سب کچھ تھی، لیکن اس میں ہفتوں تک چھپا. میں نے خود ہندوستان ٹائمز میں پہلی مرتبہ کسی ایک شخص کا ایسا فوٹو دیکھا، قد آدم فوٹو پہلے صفحے میں، اور امام صاحب کا وہ پورا انٹرویو دیکھا ہیڈنگز میں. چونکہ وہ انٹرویو اتنا بڑا نہیں تھا کہ پورا صفحہ آ جاتا، لیکن پورے صفحے کو اس کے لیے خاص کیا گیا تھا، پورے صفحے میں انٹرویو آیا. اس کے بعد دوسرا فساد ہوا کاس گنج کا. کاس گنج ہے یہ آگرہ اور کانپور کے درمیان میں شہر ہے. وہاں 26 جنوری کو فساد ہوا. ہمارے ایک جاننے والے تھے نوشاد بھائی. وہ نوشاد جو ہے وہ وہاں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، بیمار ہو رہے تھے لکھیم پور کھیری سے. وہ آئے تو موب نے انہیں گھیر لیا اور پتھراؤ کرنا شروع کر دیا. ان کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، اور ایک شیشہ ٹوٹ کر ان کی آنکھ میں لگا اور ایک آنکھ پھوٹ گئی. تو لوگوں نے گاڑی رک گئی، دروازہ کھولا، ان کو کھینچ لیا باہر، چابی نکال لی، مار دو ملا کو، یہ گالی دے کے کہنے لگے مار دو مار دو.
مارنے والوں ہی میں سے کسی نے پوچھا بھائی کہاں رہتا ہے ملا تو، کون سے محلے کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو باہر سے اپنی وہاں سے آیا ہوں، لکھیم پور کھیری سے، میری بیٹی بیمار ہے، میں اس سے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ارے یہ تو اتیتھی ہے، اتیتھی کو مار رہے ہو، باہر کے مہمان کو مار رہے ہو، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اصرار کرنے لگے ہٹ جاؤ، تم اسے مار رہے ہو، ہٹ جاؤ۔ سب نے ہٹا لیا، پوچھا خود چلا لے گا گاڑی یہ ڈرائیور بھیجیں؟ تو گرم زخم تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں چلا لوں گا، گاڑی میں بٹھا دیا، چابی لگائی، دروازہ بند کر کے وہی جو کہہ رہے تھے مار دو ملا کو، وہی کہ انہوں نے 2 موٹر سائیکل والوں کو کہا کہ دیکھو اس کے گھر پہنچا دو، کہیں ایسا ہو راستے میں کوئی پریشان نہ کرے۔ 2-3 دن اس کے بعد میڈیا والوں کو معلوم ہو گیا، ٹی وی چینل والوں کو کہ ایسا واقعہ ہوا تھا، تو ڈھونڈتے وہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، ان سے انٹرویو لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت قدر کرتا ہوں کہ وہ کیسے انسان تھے کہ ایسے جنون کے وقت میں بھی ان کی انسانیت جاگ گئی، ان کی فطرت اور ان کی نیچر زندہ ہو گئی، اور انہوں نے ایسی نفرت کا جواب بھی جو ہے اس وقت مجھے چھوڑ دیا۔ اگر وہ مجھے آج نہیں چھوڑتے تو میں کیسے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوتا؟ میں تو یا تو میرا پوسٹ مارٹم ہوتا یا میری تدفین ہو رہی ہوتی۔ یہ ہوا۔ اس کے 2-3 دن کے بعد مجھے ایک صاحب نے ایک اشتہار لا کے دیا، امر اجالا اخبار، ہندوستان کا بہت کثیر الاشاعت اخبار ہے، 38 جگہ سے چھپتا ہے امر اجالا، میرٹھ کا ایڈیشن ہے وہ، اس میں ایک اشتہار تھا میرٹھ کا ایڈیشن، اب وہ کانپور سے بھی چھپتا ہے، آگرہ سے بھی چھپتا ہے، اس کا مطلب لوکل ایڈیشن میں نہیں، پورے انڈیا کے تمام اس میں بھیجا گیا تھا۔ میں نے ایک اخبار والے سے پوچھا کہ اتنا بڑا اشتہار مجھے دینا ہے تو کتنے پیسے چاہیے گے؟ انہوں نے کہا 50,000 روپے میں اتنا بڑا اشتہار آئے گا۔ اس کا ہیڈنگ تھا ونمر بنتی، اس کا کہا تھا کہ نوشاد بھائی جیسے لوگ بھارت کی مٹی پر عیش دوت ہیں، فرشتے ہیں، آسمانی فرشتے ہیں، جنہوں نے ایسی نفرت کا جواب ایسی محبت سے دیا، ایسے عیش دوت کے کمل مکھ سے ایسی پیاری سی آنکھ کے چلے جانے کا کھید مجھے آجیون ستاتا رہے گا۔ اب میرے پاس جو ہے ان کا نوشاد بھائی کا ایڈریس نہیں ہے، اس لیے اشتہار کے واسطے سے نوشاد بھائی سے ونتی کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے کمل مکھ پر میری آنکھ سویکار کر لیں تو دونوں آپریشن کے خرچ برداشت کروں گا میں۔ آنکھ دینی پڑے گی تو اس کا بھی، اور آنکھ لینی لگے گی تو اس کا بھی۔ مسٹر ایل کے مشرا، آپ کا بھائی نوشاد بھائی کا ایک چھوٹا سا بھائی ایل کے مشرا، کانپور کے ہیں مشرا جی، ان کی طرف سے یہ اشتہار آیا۔ 2-3 دن کے بعد ایک اور اشتہار مجھے دکھایا، دینک جاگرن بھی آپ جانتے ہیں کتنی جگہ سے چھپتا ہے، اس میں ایک اشتہار، یہ اشتہار میں نے اپنے جو ہے ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے، امر اجالا والا جو مسٹر ایل کے مشرا کا ہے۔ 2-3 دن کے بعد پھر ایک جو ہے وہ اشتہار اپادھیائے جی کا دکھایا، اس میں لکھا تھا پشتاب، اس کا عنوان تھا جو ہے افسوس اور ندامت۔ اپادھیائے جی ہیں الہ آباد کے، پریاگ کے اپادھیائے جی تھے، ان کی طرف سے وہ اشتہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن کے بھاگ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، میں سوچتا ہی رہ گیا مشرا جی اپنا کام کر بھی گئے۔ میرے دل میں بھی یہ بات آتی تھی کہ کاش میں اپنی آنکھ دے سکتا، مگر میرے ذہن میں نہیں تھا کس طرح پہنچ سکتے ہیں، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اخبار کے واسطے ان تک یہ میری ونتی پہنچ سکتی ہے۔ اب اگر نوشاد بھائی مشرا جی کے بجائے میری آنکھ سویکار کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، میں بھی دونوں آپریشن کے خرچ برداشت کروں گا، اور سوستھ ہونے تک نوشاد بھائی جتنے روز کاروبار سے بیوپار سے چھٹی پر رہیں گے ان کے پورے پریوار کا خرچ ان کا یہ بھائی اپادھیائے برداشت کرے گا۔ یہ ہے میرے نبی کے سچے فرمان کی صداقت کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی، ایسے محبت بھرے لوگوں کو اندھیروں سے نکال اجالے کی طرف لانا ہے، اس دین، اس مذہب، اس اللہ کے اس پیغام کو جس کو رحمت اللہ عالمین نبی لے کر آئے ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اور حالات انتہائی سازگار ہیں، بالکل دنیا پیاسی ہے، سخت پیاس کی عالم میں گرم ہوائیں چل رہی ہوں اور سخت جو ہے وہ چاروں طرف دور دور تک پانی نہ ہو، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہوں، زبان پر کانٹے جم رہے ہوں، تو ایسے وقت میں پانی کی طلب اور پانی کی پیاس جس طرح ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ پیاس آج دنیا میں اسلام کی، حق کی اور سچائی کی، پوری دنیا پلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے اس ادھرم کی وجہ سے، اس دنیا کی جو حالات ہیں اس سے جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے ہاتھ میں روشنی ہے وہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر انسانیت کی پیاس بجھائیں۔ میں بہت مشکور ہوں، یقیناً ایسے وقت میں جماعت اسلامی مہاراشٹر کا ایک قدم پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اور بہت بڑا مژدہ جاں فضا ہے۔ ہم سبھی کو میں درخواست ہے حاضرین سے کہ ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے،
اور جو ہے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. جو یہ ہوتا ہے اصل میں اندھیرے سے وحشت ہوتی ہے فطری طور پر. یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے، اندھیرے میں بدگمانی بھی رہتی ہے، ڈر بھی رہتا ہے. اندھیرے میں کچھ آدمی کو دکھتا نہیں ہے اس لیے یہ خیال ہوتا ہے، تو وہ ایک یاس کی کیفیت ہونا فطری ہے. لیکن روشنی جلائی جائے تو اندھیرے فوراً چلے جاتے ہیں. اور اندھیروں بہت دن سے اگر اندھیرے ہو رہے ہوں یا اندھیرے گپ ہو رہے ہوں تو روشنی کی پیاس بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہ بھی فطرت کا قاعدہ ہے کہ جب اندھیرے آخری شباب پر ہو جاتے ہیں تو پھر سحر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ بھی قانون قدرت ہے کہ پھر سحر کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ کو ایسا بھی لگ رہا ہے تو آپ اس قانون فطرت کی وجہ سے بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. بس اب ہم ذمہ داری ادا کریں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، خیر خواہی کا جو ہے قضا کریں، اور برادران وطن کی فطرت اور نیچر کو سمجھ کر ہم لوگ محبت کا پیغام ان تک پہنچائیں تو پورا میدان ہموار ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب اس مہم کا حصہ بنیں. میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے اس خوبصورت مجلس میں حاضری کا موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو اس کی اپنی شان عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.